اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل۔ فرعون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا۔ پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں۔ اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے۔ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا ایک رب ہے، آپ اس کے رب نہیں ہیں، تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے۔ آپ ان پر ربوبیت نہیں کر سکتے، آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر، اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں، اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں۔ یہ دو باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کہنی ہے۔ اچھا، جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے، ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ پولیس کی اسکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے، اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون کو محبت تھی، فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی۔ تو پولیس والے اصل میں جلتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں، ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ محل میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ان کو ایک جلن تھی۔ تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی، اور اس میں کہا تھا، اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات، قرآن نے ایکسپوز کر دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو پولیس والے جو اس کے چیفز ہیں نا، جو پولیس کمشنرز ہیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں نہیں لائیں گے، جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی، یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے، لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خیر، اب وہ چلے بھاگ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ، لیکن جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے، ان کو جا کے کہو میں فرعون سے ملنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے ہارون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا ہے دروازے پہ، اور کہنا ہے ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مختلف ملکوں میں ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنرز، پریزیڈنٹس سے ملاقات کرنے کا، اور جب کسی کنگ سے یا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، تو پہلے آپ کو وہ ایک باقاعدہ اورینٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے آپ کو اس ٹائٹل سے پکارنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ جیسے میں ملیشیا میں گیا تھا، مثال میں پرلیس ان کا ایک اسٹیٹ ہے، ان کے جو ملک ہیں ان کو توانکو کہا جاتا ہے ملیشین زبان میں۔ تو توانکو کو ملاقات کرنے کے لیے ان کا جو ان کا علاقائی لباس ہے نا، وہ پہننا پڑتا ہے۔ تو پہلے آئی ہیڈ ٹو پٹ اے باتک آن، تو وہ پہن کے تو پھر ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے، وہ پہلے ان کے ہاں اور مذاہب تھے، بدھزم تھا اور شرک والے مذاہب تھے، لیکن اب اسلام آ گیا، تو پرانے زمانے میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہ ایسے جھکا کرتے تھے، لیکن ہمارے دین میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، تو اب انہوں نے اس کو جھکنے کو ریورس کر دیا، وہ ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں، تو رواج رکھ لیا، شرک نکال دیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا۔ تو یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کمرے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے داخل ہونا ہے نا محل کے اندر، آپ اس کمرے میں موجود ہیں، شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا وہ فرعون اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں نا، آپ پنکھا دینے والے ہیں۔ پنکھے والے بھی ہوتے تھے نا پہلے، آپ کی فل ٹائم جاب لگ گئی ہے، اوکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس فرعون ہے، اس کا واقعی فرعون تھا۔ اب کوئی اگر بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا گورنر کے یا میئر کے آفس میں داخل ہوتا ہے یا اس کے چیمبر میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ اٹس این آنر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک تھوڑی سی نمائش ہوتی ہے شروع میں، اور وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں میں۔ موسیٰ کو ہدایت دی جا رہی ہے آپ جاؤ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے صحرا میں سے ہوتے ہوئے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، کرمنل سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، فیوجیٹو ہیں،
اور اب انہوں نے جانا ہے بلڈنگ کے اندر اور ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی کوئی شاندار کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس میٹنگ کے لیے. اب وہ اندر جائیں، سوٹی ہاتھ میں ہے، اندر وہ آتے ہیں اور کیا استقبال کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا. انا رسول رب العالمین، ہم اصل رب کے رسول بن کر یہاں آئے ہیں، یعنی آپ اصل رب نہیں ہیں. پہلی بات جو اندر آ کے کی ہے، اس سے اگر کوئی اور کرتا تو اس کو امیڈیٹ ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی. یہ بات آپ سمجھ لیں. جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ ہاں بادشاہ وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ عظیم رب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے، نہ، ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں. تو پہلے جو آپ پنکھا دے رہے تھے نا، آپ کو کہا ہے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کی ایسی ہمت ہوئی ہو کہ اس طرح سے فرعون سے بات کرے. آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی سامنے اکڑ کے بات نہیں کرتا، سیدھی بات نہیں کرتا، وہ ساری زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ چپ بیٹھے رہتے ہو. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آفس میں کام کرتے ہو کہ آپ کا مینیجر آپ سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے، سپروائزر آپ سے اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن ایک دن کوئی آ کے اس سے کس طرح بات کر لینا، سیدھا کر دے اسے، تو آپ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہو. آج تو چائے بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو آپ پنکھا دے رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اندر آ کے کہا انا رسول رب العالمین، لیکن یہاں تک بات نہیں رکی، آگے ایک مزید افینس کر دیا. اور کیا کہا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، مطالبہ میں کرنے آیا ہوں. اپنی خیر چاہتے ہو تو کیا کرو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. یہ کہاں فرعون تخت پہ بیٹھا، کہاں یہ دو لوگ جو اندر آ کے یہ بات کر رہے ہیں. پورا کمرہ ہوتا ہے، اس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جنرلز ہوتے ہیں، پنکھے والے ہوتے ہیں، فانٹا والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں. ان سب کو بھی ایک دم سے شوق لگا ہوگا، یہ کیا دیا ہے اس نے، ایسی بات کبھی سنی نہیں اس کمرے کے اندر. تو آگے سے اب سارے گھور رہے ہیں فرعون کی طرف، یہ کیا کہیں گے، اب کیا ہونے والا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح پالا تھا، بہت محبت دی تھی، اپنے محل میں ان کی پرورش کرائی تھی. تو ان کے جانے سے پہلے خاص محبت تھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. فرعون کو ایک طرف موسیٰ سے محبت ہے، ایک طرف اپنے اقتدار سے بھی محبت ہے، اور وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہ رہا ہے. فرعون اگر کوئی اور ہوتا، جیسے میں بتا رہا تھا، اس کو فوراً قتل کر دیتا. اس نے کیا کیا ہے کیسے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا. وہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا، زور سے آپ نے جواب دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام دو باتیں کرنے آئے تھے کہ وہ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اس کے لیے مختصر ہم لفظ استعمال کریں گے رسول، تاکہ وہ ساری بات کا خلاصہ ایک لفظ میں آ جائے. پہلی بات کیا تھی؟ رسول. دوسری بات تھی بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. تو دو لفظوں سے پوری بات سمرائز ہوگی. کیا دو باتیں کرنے آئے ہیں موسیٰ؟ رسول، بنی اسرائیل، یہی دو باتیں. اب دیکھنا فرعون کا ان دو باتوں کا کیا جواب ہوگا. بات تو انہوں نے کر دی، آگے سے جواب آ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا، کیا میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تو بچہ تھا؟ پہلی بات. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کیا تو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے؟ تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تو نے کیا تھا، جو حرکت کی تھی تو نے، کیا تو اس کا ڈینائل کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو نے کی تھی؟ اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا، ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. دونوں مفہوم سمجھ لیں یہاں پہ. کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا ناشکرا ہو گیا ہے تو؟ اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. میں پہلے پوچھتا ہوں، کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا دو باتیں؟ رسول، بنی اسرائیل. جب فرعون نے آگے سے جواب دیا ہے تو ان میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے؟ نہ. ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے، میں نے شروع میں کہا تھا نا، حق کی بات کرنی ہے، پھر آگے سے صبر کرنا ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ حق کی بات کرنے آتے ہو، آپ کی بات ایک پوائنٹ ہوتی ہے یا دو پوائنٹ ہوتے ہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن جس کو فرعون کی ٹیکٹکس آتی ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے، اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے.
اچھا آگے سے کہہ دیا اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو حق بات تم کرنے آئے ہو یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. تمہیں خیال نہیں، تمہیں لحاظ نہیں کہ کتنے احسان تم پر کیے جا چکے ہیں، اور تم یہاں کئی سال رہ چکے ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تمیز کا کیا مطالبہ ہوتا ہے، تمہیں کیسے بات کرنی چاہیے، تمہیں لحاظ کرنا چاہیے. تم کتنے ناشکرے ہو گئے ہو. اور اب آف کورس یہ بات تو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. اب کسی سے آپ حق بات کریں تو وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرتے، اور وہ آپ کو اپنے احسانات یاد نہیں دلاتے، اور وہ الٹی بات آپ پر نہیں ڈال دیتے کہ اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے منہ کیوں کھولا، تمہاری مجال یہ کہ تم اس طرح کی بدتمیزی کرو، اتنے نافرمان بنو، یہی دن دکھانے تھے مجھے. یہ چیز تو پرانے زمانے آپ کے ہاں نہیں ہوتی. تو یہ جو ٹیکٹک استعمال ہوتی ہے نا، بہت زیادہ زبردست چیز ہوتی ہے یہ. اور اس کے بعد انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سوری. وہ جو بات کرنے آتے پہلے ہمت کر کے آج میں ابو سے یہ بات کر کے رہوں گا. 2 باتیں میں نے کرنی ہے. جا کے 2 باتیں کرنے گئے، 2 منٹ بعد اچھا یہ دن دکھانے تھے مجھے، یہ سکھاتا ہے تمہارا اسلام، ایسے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، اس لیے تمہاری فیسیں بھری تھیں، اس لیے یہ کیا تھا، اسی لیے وہ کیا تھا. اس بچے کو پتہ نہیں وہ بات کرنے کیا گیا تھا.